ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پاکیزہ واقعات کے حوالے سے کل حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں نے چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کہا گیا ہے کہ من بعد نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت ہود علیہ السلام، کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس، 3 بیٹے تھے جن سے آگے پھر نسل انسانی چلی ہے۔ تو ان میں جو سام نامی بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، انہی کی نسل میں حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر قرآن میں ایک سورت بھی ہے، سورہ ہود، اور قرآن میں تقریباً 7 جگہ یہ نام بھی آیا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا باقاعدہ نام لیا۔ 5 جگہ تو اسی میں سورہ ہود میں ہے، ایک سورہ اعراف میں اور ایک سورہ شعراء میں، یہاں باقاعدہ ہود علیہ السلام کا نام۔ جس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، قرآن نے اس کا نام قوم عاد رکھا ہے۔ قوم عاد اور قوم ارم بھی قرآن نے اس کو کہا۔ قوم عاد کا تذکرہ زائد موقع پر ہے، کئی صورتوں میں ہے، زائد صورتوں میں، لیکن نام یہ 7 جگہ پر ہے قرآن۔ عاد جس قوم کی طرف آئے، عاد کا لفظی مطلب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، بلند چیز، اور قرآن نے ان کو قوم ارم کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ 3 پارے میں ہے، والفجر کے اندر، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ تو قوم ارم، ارم کا مطلب بھی بلندی اور بلند چیز کی ہے۔ یہ قوم اللہ جل شانہ کی دین ہے۔ عام لوگوں کے اعتبار سے یہ قد آدم میں، یعنی قد و کاٹ میں بہت زیادہ بلند قد و کاٹ کے تھے، بڑے طاقتور شمار ہوتے تھے، اور قرآن نے ان کا لفظ خود نقل کیا، اور انہیں اپنا بڑا ناز تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام ان کو بات بتلاتے تو کہا کرتے تھے وقالوا من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ قوت طاقت میں کون ہو سکتا ہے؟ اور واقعتاً اس زمانے کے جو لوگ تھے ان سے زیادہ قوت والا کوئی شمار نہیں۔ تو یہ قوم عاد آئی نوح علیہ السلام کے بعد۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو 5 بڑے بڑے بت تھے، وت، سوا، یغوث، یعوق، نصر، میں نے گزشتہ دنوں مختصر اس حوالے سے عرض کیا تھا۔ طوفان نوح میں یہ بھی سارے غرق ہو گئے، دب گئے مختلف جگہوں پہ۔ پھر ابلیس نے، چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے لوگوں کو ان چیزوں کی نشاندہی کی، اور دوبارہ سے وہ بت نکالے گئے اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط چیزیں ڈالی۔ بت پرستی تھی، اور یہی بت تھے ان کو پوجتے تھے۔ ان کے علاوہ چند بتوں کا اور بھی نام ہے، وہ ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے، جن کو یہ پوجا کرتے تھے، بت پرستی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، اللہ کی طرف سے بھیجے گا انہی کی قوم میں سے۔ اسی قوم عاد کی ایک مشہور شاخ ہے خلود نامی، اس خلود نامی شاخ میں سے حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ سلسلہ قوم عاد کا ایک ہے، اسے قرآن میں عاد اولی بھی کہا گیا ہے، یہی آگے جا کر قوم سمود بھی بنی۔ اور بعض کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں جو قوم عمالقہ کا ذکر آتا ہے، خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بعد میں آئے گا واقعے میں، وہ بھی یہی قوم کی اگلے ہی یعنی ایک دوسری شکل ہے۔ وہ یہ قوم عاد کا سلسلہ تھا، عرب کے اندر بستی، بت پرستی تھی۔ حود علیہ السلام نے ان کو پیار محبت سے سمجھایا، ساری بات ان کے سامنے رکھی، انہوں نے وہی انکار کرنا شروع کر دیا، حود علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ہر طرح سے باتیں نہیں مانی۔ حود علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 400 سال کا وقفہ لکھا ہے، 400 یا اس سے کچھ کم، نوح علیہ السلام کے بعد، لیکن کوئی حتمی بات نہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن تھوڑے عرصے بعد آتا۔ جب انہوں نے نہیں مانی بات، ہر طرح سے حضرت حود علیہ السلام نے ان کو آزما کے دیکھ لیا، اور یہ قوم بڑی ہی طاقتور تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان پر بڑی فراوانی بھی کی۔ جس زمین میں آباد تھے
اسے احقاف، اصحاب الاحقاف بھی کہا گیا. صورت ہے سورہ احقاف کے نام سے، آگے آئے گی 26ویں پارے میں انشاءاللہ. یمن کے علاقے میں حضرموت کا علاقہ ہے، وہاں یہ آباد تھے. زرخیز زمین تھی بہت زیادہ، اور ان کو اللہ نے قوت ایسی دی تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے اندر رہنے کے گھر بنا رکھے، اور اس پہ گھمنڈ بھی تھا ان کو کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمیں کون کچھ کہہ سکے. اب جب ہود علیہ السلام نے ہر طرح سے سمجھایا، نہیں مانے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو، اگر تم نہیں مانو گے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. عذاب کی پہلے صورت یہ بنی کہ 3 سال تک اللہ کی طرف سے بارش رک گئی. اب چونکہ زمین ان کی یعنی زرخیز زمین تھی، بارانی زمین تھی، اب بارش نہیں آئی، اب ساری فصلیں ختم. اور بعض تاریخدان تو لکھے ہیں کہ فصلوں کا سوکھ کر یہ حال ہو گیا کہ جل گئی. 3 سال تک بارش نہیں آئی، پھر بھی نہیں سمجھے. اب حضرت حود علیہ السلام نے اس موقع پہ بھی پیار سے سمجھاتے رہے. سارا قرآن میں واقعات ہیں، مختلف جگہ میں وہ تفصیل نہیں ہستا. اس 3 سال کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ صورت بنی عذاب کی کہ ایک بادل کی سا ایک صورت آئی ٹکڑیوں کی شکل. اور یہاں تاریخ کے حوالے سے ایک میں بات نقل کر دیتا ہوں. بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ قوم عاد کے کچھ لوگ اپنے علاقے سے مکے کی طرف آئے، اور چونکہ میں نے عرض کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے تو دوبارہ تعمیر کیا تھا اس کو، لیکن اس زمانے میں ان کے ذہنوں میں تصور تھا. یہاں آئے اور اس خطے میں آ کے انہوں نے اللہ سے دعا کی. وہ طویل واقعہ ہے تاریخ کا، اس کا ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں. جب دعا کی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے کچھ بادل بھیجے گئے، اور 2-3 رنگوں کے بادل تھے. اللہ کی طرف سے کہا گیا ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا. تو وہ جو سیاہ رنگ کا بادل تھا، جو ہم بھی سمجھتے ہیں بڑا بارش والا، پانی سے بھرا ہوا ہوگا، انہوں نے اس کا انتخاب کیا. تو ایک آواز آئی کہ تم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی. اصل تو وہ خود عذاب تھا اللہ کی طرف سے، لیکن یہ کوئی قرآن کا بات نہیں ہے، آپ اس پہ یقین کریں. ممکن ہے ایسا ہوا ہو، ممکن ہے کسی نے ویسے ہی تاریخ میں بیان کر. تو اس میں بہرحال وہ بادل آیا اس قوم کی طرف، یہ بڑے خوش ہوئے. حود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. انہوں نے پھر جھنجھوڑا کہ دیکھو اب بھی باز آ جاؤ. انہوں نے کہا یہ خشک سالیاں تو ہوتی رہتی ہیں، موسم میں بارش کبھی ہے نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے اب تو بارش ہے اور یوں ہے، بڑی خوشی منائی. اب اس بادل کے اندر جب طوفان آیا، ایسا طوفان بھی قرآن میں شاید ہی کسی قوم میں کے حوالے سے ذکر ہو. قرآن کہتا ہے سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل طوفان آندھی آئی. اور اس کو سرسر عاتیہ کہا ہے. سرسر سواد کے ساتھ وہ ہوا کہلاتی ہے جس میں بڑا شور ہوتا ہے. آپ دیکھیں اللہ معاف فرمائے کبھی آپ کا کسی ایسے خطے میں جانے کے اتفاق ہو جہاں ہوا ٹکراتی ہے، ٹکرا کے واپس آتی ہے، تو ایک بڑا خوفناک شور ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں آد سرسر، سرسر عاتیہ. اتنا کہ تند ہوا تھی، اور وہ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ہوا کا طوفان آیا. اور قرآن نے جو نقشہ کھینچا یہ قرآن کا ہے. سورہ حاقہ 29ویں پارے میں وہاں یہ الفاظ ہے کہ وہ اس طرح گرے ہوئے تھے کہ جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں. نخل خاویہ، چونکہ بڑے قد آدم تھے، اور ان ہوا نے، طوفان نے ان کو پہلے اوپر اٹھاتی کبھی نیچے پھینکتی. اور بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اتنے طاقتور تھے کہ 1-2 دن تک تو برداشت کر گئے، پھر کہیں جا کر ان کے اوپر ہلاکت کی صورت ہوئی اور ساری کی ساری قوم تباہ کر دی گئی. صرف وہی حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ اس وقت بچے. اور یہ صحیح کتابوں میں لکھا ہے کہ قوم عاد ایک بڑی تاریخی قوم ہے، لیکن دیگر جو آسمانی کتب ہے، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، اس میں قوم عاد کی تفصیل نہیں ملتی. قوم عاد کی اگر تفصیل ملتی ہے تو وہ صرف قرآن کے اندر ہے. قوم عاد کا بھی ذکر ہے، قوم ارم کے نام سے بھی اس کو یاد کیا گیا، اور میں نے عرض کیا احقاف بھی کہا گیا ہے. احقاف کا مطلب ہوتا ہے ریت کے ٹیلے. اور لکھا یہی ہے کہ جب عذاب آیا اللہ کا تو اس کے بعد وہ جو بڑے بڑے پتھریلے پہاڑ تھے وہ یوں ہو گئے تھے جیسے بھری ریت ہوتی.
اور اب بھی کہتے یہ ہیں عرب کے اندر وہ خطہ اب بھی موجود ہے، اور تاریخ دان لکھتے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے کا 50-100 سال پہلے کا ایک تاریخ دان ہے، بڑی مشہور کتاب ہے اس کی، اس میں اس نے لکھا ہے کہ میں اس خطے میں گیا تو اب بھی عرب کے لوگ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں۔ کئی میٹر لمبی گہری کھائیاں ہیں جہاں پر ریت ہی ریت، اور وہ تاریخ دان لکھتا ہے کہ میں نے تجربے کے طور پر کوئی ہتھیار تیر وغیرہ اپنا کسی دھاگے سے لگا کر پھینکا، خود تو جا نہیں سکتا، قوت سے وہ تیر اندر گیا ہے، اور کہنے لگا کہ کچھ دیر کے بعد ہی وہ جتنا وہ دھاگا یا جو بھی ستلی کا حصہ اندر تھا وہ سارا گل چکا تھا۔ تو یہ اللہ کا عذاب اس خطے پہ آیا قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام، آج بلکہ منظر میں بھی آئے گی، سورہ ہود کا آغاز ہوگا، اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے مبارک پر کچھ بڑھاپے کے آثار محسوس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آپ جانتے ہیں 63 سال کی، بہت ادھیڑ عمر نہیں، تو آپ کے چہرے مورے سے بڑھاپے کے آثار محسوس ہوتے ہیں۔ عالم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے کسی اور صحابی نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس سورہ ہود میں سابقہ امتوں کے واقعات ہیں، الی ثمود اخاہم صالحا والی عاد اخاہم ہودا، اور اس میں حضرت شعیب علیہ ساری قوموں کا ذکر ہے، ان پر جو عذاب آئے، جو خوفناک مناظر ہیں۔ تو یہ کیفیت ایسی ہے جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، ایک تو قرآن پڑھنا، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ یعنی کتاب ثواب تو ہے ہی، لیکن یہ صرف کتاب ثواب نہیں ہے، یہ کتاب عبرت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب عمل بھی ہے۔ تو یہ جو واقعات ہم پڑھتے سنتے ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، 100% سچی باتیں ہیں قرآن و حدیث کی۔ ان قوموں کے ساتھ اگر آپ غور کریں، ان سارے عذاب کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ اپنے نبی کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت پہ گھمنڈ۔ قرآن کے الفاظ میں نے پڑھے، من اشد منا قوہ، معذرت کے ساتھ میں کسی کو نہیں کہہ رہا، فی زمانہ بھی آپ دیکھیں شیطان ہمارے ذہن میں یہی پٹی ڈالتا کہ مجھے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، میری کب پکڑ ہو سکتی ہے، میں تو ساری عمر ایسا ہی رہوں گا، بس یہی وہ سوچ ہے جو انسان کے دماغ میں فرعونیت سوار کرتی ہے۔ یہ واقعات سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں اور ان باتوں سے عبرت پکڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا